پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے چند دوستوں اور درباریوں کے ساتھ اپنے محل سے سیر کی غرض سے نکلا، لیکن ایک مقام پر ان سب سے بچھڑ گیا اور چلتے چلتے دور ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس ویرانے میں ایک جھونپڑی دیکھ کر بادشاہ کو حیرت بھی ہوئی اور امید بھی بندھی کہ اب وہ دوبارہ اپنے محل پہنچ سکتا ہے۔ بادشاہ نے جھونپڑی کے آگے کھڑے ہو کر آواز دی تو اس میں سے ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ وہ مسافر ہے اور راستہ بھٹک کر ادھر نکل آیا ہے۔ اس جھونپڑی میں رہنے والا ایک بھولا شخص تھا جس نے بادشاہ کو تسلی دی اور جھونپڑی میں لے گیا۔ اس نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب آدمی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے مسافر سمجھ کر بادشاہ کی خدمت کی اور جو کچھ کھانے پینے کو اس کے پاس تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس دیہاتی بوڑھے نے بادشاہ کو اچھی طرح شہر کا راستہ سمجھا کر روانہ کر دیا۔ روانگی کے وقت بادشاہ نے اس پر اپنی حقیقت کھول لی اور اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن ایک مسافر سمجھ کر تم نے میرا خیال رکھا اور یہ تمہارا نیک اور اچھا انسان ثابت ہونا ثابت کرتا ہے۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب کبھی کوئی ضرورت ہو محل کے دروازے پر آ جانا۔ دروازے پر جو درباندی ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھانا، ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے تو وہ ہم سے ملاقات کروا دے گا۔ بادشاہ اس آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر ہو لیا اور اپنے محل واپس پہنچ گیا۔ ادھر وہ غریب بوڑھا ایک عرصے بعد کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو سوچا بادشاہ کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس سے حاجت بیان کروں۔ وہ غریب محل کے دروازے پر پہنچا اور دربان کو کہا کہ اسے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سوچا کہ اس کی کیا اوقات بادشاہ سے ملنے کی۔ دربان نے کہا، تم بادشاہ سے نہیں مل سکتے، مفلس اور کرلاش آدمی۔ تب اس دیہاتی شخص نے وہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی اور آپ کے پاس؟ دربانوں کو بادشاہ کو حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو بھی لے کر آئے گا، ہم جس حالت میں ہوں اسے ہم تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک لے گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ غریب بوڑھے نے دیکھا کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا، مل تو لو، اب نہیں ملنا ہے، کام ہو گیا ہے، اب واپس جانا ہے۔ وہ دیہاتی یہ کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ ادھر بادشاہ دعا سے فارغ ہوا تو دربان نے سارا قصہ ان کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ نے کہا، فوراً اسے لے کر آؤ، وہ ہمارا محسن ہے۔ دربانوں نے اس دیہاتی کو جا لیا۔ وہ واپس لایا گیا تو بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور کہا، آئے تھے تو ملے ہوتے، ایسے کیسے چلے گئے؟ اس دیہاتی بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ایک ضرورت پیش آئی تھی، میں اس لیے یہاں آیا تھا، مگر دیکھا کہ آپ بھی کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس سے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی مانگ رہا ہے، کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت اور خدا تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ سب کو عطا کرتا ہے۔